الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ بندھے ہوئے ہیں سے مراد کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ اللہ خرچ نہیں کر سکتے، یعنی بخیلی کی طرف اشارہ ہے والعیاذ باللہ۔ جیسے کہ آیت کے اگلے حصے سے پتہ لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ لعنت کر دیے جائیں بسبب اس کے جو انہوں نے کہا، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ وہ دونوں پھیلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو پتہ لگا کہ مغلولہ سے مراد بندھے ہوئے، اور بندھے ہوئے سے مراد جو خرچ نہ کریں۔ اس کے الٹ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور پھیلے ہونے سے کیا مراد ہے؟ پھیلے ہونے سے مراد خرچ کرنے کے لیے پھیلے ہونا، ورنہ تو کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے وہ بعض دفعہ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو یہاں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اس سے مراد کہ وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ان کی بات کا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، تو یہاں بند ہونے سے مراد اور کھلے ہونے سے مراد اصل میں خرچ نہ کرنا اور خرچ کرنا مراد ہے۔ تو یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کے ہاتھ بند ہو جائیں اور وہ لعنت کر دیے جائیں بسبب اس کے جو انہوں نے کہا۔ تو عام طور پر اللہ تعالیٰ ویسی ہی سزا ذکر کرتے ہیں، عام طور پر اللہ تعالیٰ ویسی ہی سزا ذکر کرتے ہیں جیسے کسی کا عمل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں، کفار کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ جب اللہ تعالیٰ منافقین کا عمل ذکر کرتے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کفار کا، ان منافقین کا عمل یہ ہے کہ اللہ کو بھول گئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول گئے۔ تو عام طور پر اللہ تعالیٰ جب کسی کی کوئی سزا بیان کرتے ہیں، کسی کے بد عمل کا بدلہ بیان کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے عام طور پر کہ جیسا ان کا عمل ہوتا ہے بدلہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتے، کنجوس بخیل ہیں والعیاذ باللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ یہ اللہ نے یعنی ان کے لیے برے کلمات بولے ہیں، اور اللہ نے یہ بات ان کے لیے بطور سزا ذکر کی ہے۔ یہ اصل میں انداز بد دعا کا ہے، بد دعا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دعا یا بد دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو جو کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں۔
لیکن چونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی بات بیان کرتے ہیں کہ جو ممکن ہے فوری بدلہ نہ ہو، کچھ دیر بعد وہ بدلہ ہو۔ تو انہوں نے جو اللہ کے بارے میں برے الفاظ کہے، بکواس کی، تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ان کے ہاتھ بند ہو جائیں۔ کس سے؟ خرچ کرنے سے۔ اب ان کے دل میں خرچ کرنے کا خیال ہی نہ آئے، یا نیکی کرنے سے، ہر قسم کا اچھا کام کرنے سے ان کے ہاتھ بند ہو جائیں، ان کے ہاتھ ہر قسم کی خیر و برکت سے بند ہو جائیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان کے لیے، بد دعا نہیں ہے، یعنی اللہ نے انہیں یہ سزا دی ہے عملاً۔ جیسا ان کا عمل تھا، انہوں نے اللہ کے بارے میں جیسا آسمان پہ تھوکنے کی کوشش کی تو اللہ نے ویسا ہی انہیں سزا دی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ لعنت کر دیے گئے بسبب اس کے جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے یہ جو اتنی بڑی بات کہی اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے گالی ہے لیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر خرچ کرتے ہیں، انسانوں پر، جانوروں پر، تمام مخلوقات پر، چاہے وہ ان میں جان ہے چاہے ان میں جان نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہر چیز کا رزق اور ہر انعام وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے نافرمان ہو یا اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی دعا پوری کرتے ہیں، خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ الفاظ کہے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ بند ہو جائیں خرچ کرنے سے، ہر قسم کی خیر سے، اور یہ لعنت کر دیے جائیں بسبب اس کے جو انہوں نے کہا۔ ان پر لعنت ہوئی ان کے اس کہنے کی وجہ سے۔ یہ ان کا مقولہ بہت ہی گھنونا تھا اور یہ بہت ہی بدترین عمل تھا۔ تو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے لیکچر میں بھی کہ بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ الفاظ بہت اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کی وجہ سے انسان کو بڑی کڑی سے کڑی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لعنت ہو جاتی ہے، جیسے یہاں ہے۔ بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو صرف ان الفاظ کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں کہ وہ صرف وہ الفاظ انسان کو جہنم کے اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتے ہیں، اور جس طرح یہ برے الفاظ انسان کو جہنم کے اتھاہ گہرائیوں میں لے جاتے ہیں، اسی طرح ایسے اچھے اقوال بھی ہوتے ہیں جو انسان کو جنت کی بلندیوں میں بھی لے جاتے ہیں، انسان کو جنت کی بڑے سے بڑے درجوں کا مستحق کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ ان کے الفاظ جو ہیں، یہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس پر پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر لعنت ہو جائے۔ بہت بڑی جسارت ہے ان کی۔ اصل میں جب انسان مخالفت میں آتا ہے تو مخالفت میں انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ انسان مخالفت میں اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، انسان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب یہود نے مسلمانوں کی مخالفت میں اللہ کے بارے میں وہ بات کہی، اپنی طرف سے یہود یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رب کو برا کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو یہود کے بھی رب ہیں۔ چلیں یہود کہہ سکتے ہیں کہنے کو، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی حضرت موسیٰ ہمارے نبی ہیں، محمد ان کے نبی ہیں، ہم ان کے نبی کو برا کہیں، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں محمد بھی سب کے نبی ہیں اور موسیٰ بھی سب کے نبی ہیں، حقیقت تو یہی ہے۔ مسلمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں۔ نبی تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، اور اللہ خالق کائنات تو سب کا سانجہ ہے۔ یہود، چلیں ہندوؤں نے تو نام بدلا ہوا، کسی نے بھگوان کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ یہود تو اللہ کہتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کہتے ہیں اللہ کو، لیکن مسلمانوں کی مخالفت میں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ ایسا ہے، حالانکہ جو اللہ مسلمانوں کا ہے وہ یہود کا بھی ہے۔ تو اصل میں یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ ہم سے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے قرض دو۔ حالانکہ میں نے وضاحت کی تھی پچھلے لیکچر میں آپ کو کہ
کہ اللہ نے جس عمل پر لفظ قرض بولا ہے وہ تو اللہ نے اس عمل کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اس کو کہا ہے کہ وہ گویا کہ اللہ کو قرض ہے، وہ اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے۔ در حقیقت وہ قرض نہیں ہے اللہ کو، اللہ کو قرض تو تب ہو جب وہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہو، جب اللہ کو اس کی ضرورت ہو۔ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں پر خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی جیسے انسانوں پر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی کہ جب تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو وہ ایسے ہے گویا کہ جیسے تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ جیسے دنیا کے اندر اچھے اخلاق کے مالک جو ہیں، اچھی فطرت کے مالک لوگ جو ہیں، وہ قلب سلیم کے مالک، جب انہیں کوئی قرض دیا جائے تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایک تو لوٹاتے ضرور ہیں، پھر وہ اچھا لوٹاتے ہیں۔ تو وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے وہ قرض جیسا ہے، یعنی گویا کہ اللہ اس کو لازماً لوٹائیں گے نمبر ایک، اور پھر اللہ جب لوٹائیں گے تو اللہ اپنے حساب سے لوٹائیں گے، اور جب اللہ اپنے حساب سے اچھے انداز سے لوٹائیں گے تو وہ کتنا بڑا انعام ہوگا اور کتنا بڑا ثواب ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس معنی میں اللہ نے اسے قرض قرار دیا، لیکن یہود نے وہ الفاظ کو لے کر کہا دیکھو اللہ قرض مانگ رہا ہے، اللہ فقیر ہے، والعیاذ باللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہود نے یہ بات کہی، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے، وہ بہت رحم دل تھے، بہت نرم مزاج کے تھے، وہ سخت مزاج کے نہیں تھے، لیکن یہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ بھی یعنی غیرت میں آگے اور وہ شدید غصے میں آگے، کنٹرول نہ ہوا ان سے، اور انہوں نے تھپڑ مار دیا، اور یہود نے پھر آگے سے انکار کر دیا، ہم نے تو یہ الفاظ کہے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے باقاعدہ آسمان سے وحی نازل کی کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں، اللہ نے ان کے یہ الفاظ سن لیے ہیں۔ اور جب اللہ نے ان کے الفاظ ذکر کیے ہیں تیسرے پارے میں، تو وہاں انداز آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا غضبناک انداز ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، نمبر دو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی بغیر حق کے۔ کیا پتہ لگا اس جملے سے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے اللہ کے بارے میں گالی دی، اللہ کو بکواس کی، بہت بڑی جسارت کی، اللہ فقیر، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے بھی۔ اللہ تو لکھتے تو اللہ ہر عمل کو ہیں، مراد یہ ہے کہ یہ ان کا عمل جو ہے، یہ قیامت کے دن ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ لازماً اس کی سزا بھگتیں گے۔ اپنے نامہ اعمال میں وہ یہ الفاظ دیکھیں گے، اور اللہ نے ساتھ ہی ان کا ایک اور گھناؤنا ترین عمل بیان کیا کہ یہ ان کا عمل کسی طرح نبیوں کو قتل کرنے والے عمل سے کم نہیں ہے۔ ہم ان کا یہ عمل بھی لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا، کہ ان کا یہ قول بھی لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم یہ بھی لکھ لیں گے، اور ہم ان کا نبیوں کو قتل کرنا بھی لکھ لیں گے۔ یہاں نبیوں کو قتل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن اللہ نے ذکر کر کے بتایا کہ نبیوں کو قتل کرنا یہ تو سب کے نزدیک ہی بہت گھناؤنا عمل ہے۔ اس سے بڑا گھناؤنا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائیں، جو اللہ کے برگزیدہ ترین لوگ ہوں، تو انہیں قتل کر دیا جائے، تو اس سے بڑا بدترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اللہ کے بارے میں کہنا، یہ نبیوں کو قتل کرنے جیسا، یہ اس سے بھی بدترین عمل ہے کہ وہ جب اللہ کے بارے میں اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو ایک تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ بند ہو گئے، بند ہو جائیں، تو اب یہ خیر و برکت سے ان کے ہاتھ محروم ہو گئے، نہ یہ خرچ کرنے کے قابل ہیں، اب پیسہ جتنا مرضی ہو یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ اور نمبر دو کہ ان کے ہاتھ ہر قسم کی نیکی سے بھی خالی ہو گئے، اور نمبر دو ان پر لعنت کر دی گئی۔ یہود پر کئی دفعہ لعنت ہوئی، ایک لعنت اس وجہ سے بھی ہوئی، بل یداہ مبسوطتان، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہود کی بات غلط ہے، اللہ کے تو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اور پھیلے ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مغلولہ کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ خرچ کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ ہی تو ہر ایک پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو خرچ کرے؟ انسان ہوں، حیوان ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر چیز کی خواہش
ہر چیز کا مسئلہ تو اللہ ہی حل کرتے ہیں، اللہ ہی ہر چیز پر خرچ کرتے ہیں، ہر چیز کو اللہ ہی رزق دیتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، بل یداہ مبسوطتان۔ تو یداہ یہ اصل میں یدانی ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، نون گرا ہوا ہے، مضاف ہے اس لیے اس کا نون گرا ہوا ہے، یہ ہا کی طرف مضاف ہے اس لیے نون گرا ہوا ہے، تو یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، تو اس کے دونوں ہاتھ یعنی اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اس سے پتہ لگا۔ مبسوطتان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ دونوں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ دو ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العالمین کے ہاتھوں سے مراد قدرت ہے، طاقت ہے، اس ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد ہاتھ ہی ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ ہاتھ انسانوں کی طرح ہیں کہ انسانوں کی طرح نہیں ہیں، ہم کہیں کہ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہیں، وہ ہاتھ ایسے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، لیکن ان کو ہاتھ ہی کہا جائے گا، وہ ہاتھ ہی ہیں۔ اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ید قوت اور طاقت کو نہیں کہتے۔ اگر ید سے مراد یہاں قوت یا طاقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں قوت یا طاقت کا لفظ استعمال کرتے۔ قوت کا لفظ عربی کا ہے، قدرت کا لفظ عربی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ید کی بجائے یہاں قوت یا قدرت کا لفظ استعمال کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قوت کا لفظ استعمال نہیں کیا، قدرت کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہاتھوں کی بات کی، یہود نے بھی بات ہاتھوں کی تھی، تو پتہ لگا یہاں ہاتھ سے مراد ہاتھ ہیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھوں کا اس بات کیا جائے گا، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ، جیسے اللہ رب العالمین کے مبارک انگلیاں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی مبارک آنکھیں ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کا مبارک چہرہ ہے، جیسے اللہ رب العالمین کے مبارک کان ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کے مبارک قدم ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ بھی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہیں، یہ صفات مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ کی کوئی صفت بھی ایک عام اصول ہے، اللہ کی کوئی صفت مخلوق کی طرح نہیں ہے، نہ جانوروں کی طرح، نہ فرشتوں کی طرح، نہ جنوں کی طرح، نہ انسانوں کی طرح۔ اللہ کی ہر صفت جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، لیکن اس صفت کا اس بات کیا جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، قدم ہے، جن جن صفات کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے، اللہ کی انہی صفات کا اس بات کرنا چاہیے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے ان کے بارے میں نہ اس بات میں بات کرنی چاہیے، نہ نفی میں بات کرنی چاہیے، لیکن جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آ جاتا ہے تو اللہ کی ان صفات کو، چاہے وہ صفات ذاتیہ ہوں، ذاتی صفات ہوں، جیسے اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک کو ذاتی صفات کہتے ہیں، ایک کو خبری صفات کہتے ہیں۔ ذاتی صفات سے مراد یہ جیسے ہاتھ، قدم، حقب کا ذکر ہے، یہ کمر کا، اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے۔ چہرے کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آنکھوں کا ذکر، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ تو ہاتھوں کا ذکر، انگلیوں کا ذکر، پنڈلی کا ذکر موجود ہے قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ تو یہ ذاتی صفات ہیں، اور کچھ صفات ہیں جن کو خبری صفات کہتے ہیں، جیسے سننا، دیکھنا، جیسے رحمت کرنا، انعام کرنا، یہ غضب، کسی پر غضبناک ہونا، کسی چیز کو ناپسند کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، خوش ہونا، راضی ہونا، تو یہ خبری صفات ہیں۔ تو جو اللہ کی صفات قرآن و حدیث میں موجود ہیں، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ خبری صفات ہوں، تو ان تمام صفات پر اسی طریقے سے ایمان لانا چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان لاتے تھے۔
ایک تو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ان کی بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، بعض لوگ انکار نہیں کرتے، صریح وہ معنی بدل دیتے ہیں۔ جب معنی بدل دیتے ہیں تو یہ بھی تحریف ہے۔ تحریف میں کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو ہم انکار نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قوت ہے، یہ کہنے کو کہتے ہیں ہم انکار نہیں کر رہے۔ انکار کرنے کو تعطیل کہتے ہیں، اللہ کو معطل قرار دے دینا اس صفت سے، وہ تعطیل نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ تعطیل کر دیتے، کہتے ہیں اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ اور کس بنا پر تعطیل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی یہ صفت مانی جائے گی تو مخلوق کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ مشابہت نہیں ہے تو ہم اللہ کی یہ صفت نہیں مان سکتے، حالانکہ اللہ نے خود بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ کی اس صفت کو ماننے سے مخلوق کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، مخلوق کے اندر تو یہ صفت موجود ہے، اب اللہ یہ خود بھی اپنی صفت بیان کرے، ہم اللہ کی اس صفت کا انکار کر دیں گے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جیسے جہمیوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، اللہ کی سماعت کا انکار کیا، بصارت کا انکار کیا، ذاتی صفات کا بھی انکار کیا، خبری صفات کا بھی انکار کیا۔ کہا اگر اللہ کی سماعت کو مانیں گے، اللہ کی بصارت کو مانیں گے، تو سماعت اور بصارت تو انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی بھی ہوتی ہے، تو اللہ کی مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ تعطیل کر دیتے ہیں اللہ کی صفات کی، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کی تعطیل نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کی صفات کی تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف یہ تعطیل سے بھی ایک ہاتھ آگے ہے، یعنی ایک عام بندہ سمجھتا نہیں میں تعطیل نہیں کر رہا، میں انکار نہیں کر رہا، میں تو اس کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ جب ایک لفظ کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر کسی ایک ایسے معنی کی طرف پھیر دینا جو اس کی مراد ہی نہیں ہے، تو یہ تحریف ہے، اس میں انکار بھی ہے اور اس لفظ کا غلط معنی بھی بیان کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھوں کا اس بات ہوا، ان کے پھیلے ہونے کا اس بات ہوا۔ اب جو کہے گا کہ یہاں اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، یہاں قدرت مراد ہے، گویا کہ ایک بندہ کہے کہ نہیں یہاں ہاتھوں سے مراد ہاتھ ہی ہیں لیکن میں نہیں مانتا، یہ تو وہ انکار۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں یہاں ہاتھوں سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ہاتھوں سے مراد قدرت ہے، انکار تو وہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے ہاتھوں کا انکار تو وہ بھی کر رہا ہے جو تحریف کر رہا ہے۔ وہ تحریف کر کے انکار تو کر رہا ہے، انکار کرنے کے ساتھ ساتھ تو اس کا معنی بھی اصل معنی سے پھیر کے کوئی اور بیان کر رہا ہے، وہ اس کا معنی بھی بدل رہا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے، تو تحریف یہ تعطیل سے بھی آگے۔ تو اللہ کی صفات کو تعطیل کے بغیر، تحریف کے بغیر ماننا چاہیے، اور اللہ کی صفات کو مشابہت بھی نہیں دینی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں یا تحریف کرتے ہیں، اپنی تئیں وہ مشابہت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مشابہت سے بچنے کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ آسان طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی صفات بیان کی ہے، ہم ان کو بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تحریف کے، جو ان کا اصل معنی ہے اس کے مطابق مانتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفات ایسے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں، یہ ہماری صفات کی طرح نہیں ہے، بس آسان سی بات ہے۔ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے، ہاتھ سے مراد قوت یا پاؤں، یا ہاتھ سے مراد کوئی اور چیز مراد ہے، علم مراد لینا، کوئی اور چیز مراد لے لینا، یہ تحریف ہے، یہ نہیں کرنا۔ ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہیں، اور اللہ نے دو کا لفظ بولا، دو ہی مراد ہیں۔ ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاں وہ ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے، کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، وہ ایسے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ بالکل وہی ہم معنی کریں گے جو امام مالک سے سوال ہوا، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان سے سوال ہوا کہ استوا کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ استوا کا معنی تو معلوم ہے عربی زبان میں، اللہ کے لیے ہمیں اس کا اس بات کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، یہ خبری صفت ہے اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش میں مستوی ہے۔ اب استوا کا معنی تو معلوم ہے، جو استوا کا معنی بلند ہونا، وہ اس کا معنی وہی کرنا ہوگا۔ استوا کا معنی استولا کر لینا، قبضہ کر لینا نہیں، اللہ تعالیٰ بلند نہیں ہے، اگر بلند مانا جائے گا تو جہت اللہ کی ہو جائے گی، تو استولا کا مطلب قابض ہونا، قدرت رکھنا نہیں، استوا کا معنی استوا ہی ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے کہ اللہ کیسے مستوی ہے عرش پر، کیفیت مجہول ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ ہاتھ کا معنی ہاتھ ہی ہے، الید معلوم،
والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے کہ وہ کیسے ہاتھ ہیں، ہماری طرح ہیں، کسی اور مخلوق کی طرح ہیں، وہ مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کس طرح ہیں، وہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کی تفصیل کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ایسا سوال جو قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ہاں جو چیز قرآن و سنت میں ہے وہ سوال ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے۔ مثلا میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، وہ ہاتھ دو ہیں، یہ تفصیل ہے، اس تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یہ قرآن کہتا ہے بل یداہ، اور حدیث میں جائیں تو حدیث سے تو پتہ لگتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں، کلتا یدیہ یمین، حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ لگتا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے دونوں دائیں ہیں۔ اب دونوں دائیں ہیں سے کیا مراد ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ دونوں ایک ہی طرف ہیں، یہ کیسے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جتنا قرآن و حدیث میں آگے ہم اتنا ہمیں اس بات کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو انکار ہو جائے گا قرآن یا حدیث کا، اور ایک آیت یا ایک حدیث کا انکار یہ گویا کہ پورے قرآن کا، پوری حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب، ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت لوگوں کو یعنی یہود و نصارہ میں سے، یہود میں سے بہت لوگوں کو ضرور زیادہ کرے گا کیا چیز، ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو نازل کی گئی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، طغیانی میں، و کفر، اور کفر میں، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا، قرآن، شریعت، تو یہ چیز یہود کو طغیانی میں یعنی سرکشی میں اور کفر میں ضرور زیادہ کرے گی۔ وہ کیوں زیادہ کرے گی؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل ہوا وہ تو سراسر رحمت ہے، وہ تو سراسر اللہ کی وحی ہے، تو اللہ کی وحی وہ یہود کو طغیانی اور کفر میں کیوں مبتلا کرے گی، کیوں زیادہ کرے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے اسے ماننا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ماننا؟ حسد کی وجہ سے۔ یہود کو حسد ہے کہ یہود تو انتظار کر رہے تھے نبی کا، کہ وہ نبی، اور نبی کے انتظار میں وہ آئے تھے مدینہ، تو لیکن اب حسد میں مبتلا ہوگی کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہو گیا ہے۔ تو اب جب ان کو پتہ لگا کہ بنی اسماعیل میں سے، انہوں نے کہا اب نہیں ماننا۔ اب جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق نازل ہوتا ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے، یہود کو پتہ تھا یہ صحیح ہے، لیکن چونکہ انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، اب ہر جو آپ پر جو وحی نازل ہوتی، ہر چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوتی، سچی نازل ہوتی، لیکن ان کے طغیانی اور کفر میں اضافہ ہوتا رہتا یہود کے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ یہود کے درمیان اللہ نے دشمنی اور بغض ڈال دیا، یعنی یہود کے مختلف قبائل ہیں، تو ان قبائل میں آپس میں بہت منافرت ہے، بہت عداوت ہے، بہت بغض ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کی تفسیق اور تکفیر کرتے ہیں وہ، تو اللہ نے ان کے درمیان بغض ڈال دیا۔ یہود میں 71 فرقے ہیں، عیسائیوں میں 72 ہیں، مسلمانوں میں 73 ہیں، ان کی دیکھا دیکھی، تو اللہ نے یہود میں دشمنی ڈال دی، بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی وہ جلاتے ہیں آگ، للحرب جنگ کے لیے، اطفأها اللہ بجھا دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ۔ اوقدو کا مطلب آگ کو جلانا، آگ کو بھڑکانا۔ جب بھی وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں جنگ کی، اب یہود بڑے سازشی لوگ ہیں، وہ آئے تو تھے مدینہ میں نبی کے انتظار میں کہ بنی اسرائیل میں سے نبی آئے گا، لیکن وہ جب بنی اسماعیل میں سے آگے حسد کرتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ان کی طبیعت ہمیشہ سے سازشی کی ہے، اب وہ سازش کرتے رہیں گے ہمیشہ، اور ہمیشہ جنگ، مسلمانوں کی جنگ، مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ جنگ، سازشیں کرتے رہیں گے، جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ مدد کرتے رہیں گے۔ جب بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے اللہ اس کو بجھا دیں گے، لیکن کب؟ تب جب مسلمان اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں۔ اگر مسلمان صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہیں ان کی چال کوئی نقصان نہیں دے گی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، نہیں وہ تمہیں نقصان دے سکتے مگر تھوڑا سا،
یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہوں، تب اللہ ہماری مدد کریں گے۔ جب اللہ ہم پر ہی ناراض ہو جائیں یہود کی طرح، جس طرح اللہ ان پر غضب ہوا، اگر اللہ کا مسلمانوں پر بھی غضب ہو گیا تو اللہ نے یہود کی سازشوں کو ہم سے کیوں دور کرنا ہے؟ یہود کی سازشوں کو، جو آگ وہ بھڑکاتے ہیں، اللہ نے اس کو کیوں مٹانا ہے؟ کبھی بھی نہیں اللہ اس کو بجھائیں گے۔ تو یہ اللہ تب بجھائیں گے جب ہم صحیح طرح دین اسلام پر کاربند ہوں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ یہود کا ہمیشہ سے طرز عمل ہے، فسادی ہیں بہت زیادہ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔